لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو یہ ہے نیا پاکستان. مطلب کہ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر یہ آپ ڈیجیٹائزیشن کا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ، اور پھر وہ جو جی آئی ایس میپنگ، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے تو آخر میں جی آئی ایس میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے. پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھیں، انگریز کے زمانے میں تو وہ گھوڑوں پہ جاتا تھا. تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے. لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ، ای بڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی. کرپشن اس طرح کہ ایک تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے، وہ ایک بڑا ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا. اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر، اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں. سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی، اس کا لوگوں کو نقصان پھر سے بنانی پڑتی تھی. یعنی ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا. اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے، اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی. اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا، اس کا بھی جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے، اس میں بھی یہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے، ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں. ایک سسٹم کے اندر ایک آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا، تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی. میں آپ کو مثال دوں، ہم آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر کینسر ہاسپٹل میں ہم نے سارا فیصلہ کیا کہ پیپر لیس ہوگا سب کچھ. ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی پرچیاں نہیں چلیں گی وہاں، صرف اور صرف ہر چیز آن لائن آ جائے گی، دوائیں سب کچھ آن لائن دی جائیں گی. ہم نے سافٹ ویئر ان ہاؤس ڈیولپ کیا شوکت خانم میں، اور اس سے ایک دم کسی قسم کی کرپشن جو تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی جو بھی کوئی سمجھتا تھا کہ دوائیوں کے اوپر پیسہ، امپاسبل ہو گیا، لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ کہیں کسی چیز پہ پیسہ بنائے. اور ادھر سے یہ 20 سال پہلے وہاں کیا. اور میں 20 سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج ایک 2021 کے اندر ہم یہ چیزیں ابھی بھی ہم پاکستان میں نہیں کر سکے. اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے. سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے سٹیٹس کو چینج کرنا. تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے، جو وہ لوگ جو ان کو آپ مافیا کہہ دیں، ان کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں، وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے. اور یہ جو آٹومیشن ہے، جب ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا، میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شوکت خانہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک دم تبدیلی آ گئی وہاں. یعنی ناممکن ہو گیا کسی کے لیے کسی قسم کی رشوت دینا لینا، دوائیوں میں گھپلا کرنا. تو باقی ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر لوگ ایک کرپشن کا نظام چل رہا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ شوکت خانم میں ہمیں ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بتاؤں گا نہیں کون سا ادارہ ہے، انہوں نے 3-4 لوگوں کا علاج کروایا شوکت خانم سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیسے دیں گے. تو ادارے نے پیسے دے دیے ان جو مریضوں کا علاج ہوا. تو شوکت خانم اب جو کہ 75% کینسر کا مفت علاج کرتا ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ چیک گورنمنٹ ادارے کے پاس لے کے گئے. وہ گورنمنٹ کا ادارہ شوکت خانم سے کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمیں اتنی کمیشن دو. ایک چیریٹی ہاسپٹل سے وہ کمیشن مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی یہاں تو سسٹم بھی یہی ہے، جو چیک کلیئر کرواؤ گے ہمیں اتنے پیسے دو گے.
تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر اتنا سارے رشوت کے نظام کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. کبھی کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. کوئی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا جس کے اندر اس طرح کی رشوت، سب کو پتا کہ رشوت چل رہی اور رشوت چلتی رہے. اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے، سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے، کیریکٹر والے لوگ تھے. کوئی بددیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے. لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے. ان کی امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اور یہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، رسپیکٹ تھی ایک دنیا میں. کیونکہ قوم تب ایک لوگ اس طرح جو ایک قوم کو جو آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے، ہم نے سچائی سے دور ہوئے، رشوت ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی، لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی. ابھی یہ کیا، یہ جب یہ ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو نے چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو NHA کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنائے. تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے کہ کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ یہ جو میں تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک امیر ہوتا ہے. آج ہم مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں جنہوں نے حکومت کی ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں. آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور لگے گا وہ غریب ملک ہے. جب آپ ان کے پرائم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں گے، ان کو جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے، ان کے جب یونائٹڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس UN کے اندر، تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے، کس طرح
पेंट हाउस और होटल के ऊपर पूरे जो सबसे महंगे होटलों में जाके रहते थे। ये है हमारा मसला। और बदकिस्मती ये है कि हम जिधर से शुरू हुआ था हमारा सिविलाइजेशन, जो हम देखते हैं मदीना की रियासत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत बनाई थी, तो जब वहाँ देखें तो क्या चीज़ सबसे चीज़ सामने आई थी कि जो रियासत के सरबराह थे वो सादगी में रहते थे, किसी ने महलात नहीं बनाए, अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करते थे, जो पैसा रियासत में ज़्यादा आता था अपने गरीबों पे खर्च करते थे, कौम को नीचे से ऊपर उठाते थे। फलाई रियासत बनाई उन्होंने। और उसके उल्टा ये देखें कि हमने ये जो मुल्क, कितना एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नज़रिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। तो मैं मुराद आपको इसलिए मुबारक देता हूँ कि ये जो आपने कदम उठाया। देखें, आप NHA में जब शुरू हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा तो सड़कों पे बनता है, सबसे ज़्यादा कमीशंस तो सड़कों के ऊपर बनती है। तो ये जब आप इसके ऊपर इस तरफ जा रहे हैं डिजिटाइजेशन के ऊपर, इसका मतलब कि आपने मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए पैसा बनाना, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और ये जब सबसे ज़्यादा इदारा जिधर पैसा बनता था, जब इधर से चेंज आएगा तो इंशाल्लाह बाकी भी, अब हम जो अगला इदारा है FBR, सबसे बड़ा चेंज आएगा जब FBR पूरी तरह डिजिटाइज हो जाए। और वो भी थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस आई शुरू में, लेकिन मुझे अभी तक उन्होंने डेट दी हुई है, मैंने उनको टाइम दिया हुआ है कि गर्मियों तक, जुलाई तक FBR के अंदर मुझे टोटल डिजिटाइजेशन चाहिए। और इंशाल्लाह तब आएगी, आप देखें टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में कैसे ऊपर जाती है। और जैसी टैक्स कलेक्शन जाती है, हमारे मुल्क में पैसा आ जाएगा अपने उन लोगों, तालीम पे खर्च करना, अपने गरीब लोगों पे खर्च करना, इसको फलाई रियासत बनाना। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट करना, इंसानों पे पैसा खर्च करना। कौम तो तब अमीर होती है जब उसके इंसान अमीर होते हैं। और जो एक कौम की पहचान तब होती है कि वो कैसे अपने सबसे गरीब तबके को कैसे रखती है, कमज़ोर लोगों को कैसे रखती है। अमीर लोग नहीं कैसे रहते, उसके जो कमज़ोर तबका कैसे रहता है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, FBR के अंदर रिफॉर्म्स आती रहेंगी, करप्शन जब आपको मसलन आप सड़कों के ऊपर जब ख़त्म होगी, तो हमारे पास जो मुराद ने असल बात की कि हमारे पास और ज़्यादा पैसा आ जाएगा खर्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हम उसको और बेहतर करते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही बेहतर होता जाएगा, मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आज बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है। मैं इंशाल्लाह इसकी वजह से हम और मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर डलवा लेंगे कि E-गवर्नेंस के ऊपर सारी सब मिनिस्ट्रीज़ जाएँ, और उनको भी हमने टाइम स्केल दिया हुआ गर्मियों का कि अगले 6 महीने तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं सब E-गवर्नेंस के ऊपर आ जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में NHA की तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां पर इतनी ज़्यादा करप्शन हो।